السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستانی اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج سے ایک نیا سلسلہ جس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حکایات رومی، یعنی روزانہ کی بنیاد پر ایک حکایت پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو ہمارے دوست دبستان اردو پاکستان پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج چونکہ اس سلسلے کا پہلا دن ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے نصائح رومی کے عنوان سے ایک لیکچر ہوگا جس میں مولانا جلال الدین رومی کی طرف سے کی گئی نصیحتیں پڑھی جائیں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ مولانا جلال الدین رومی پھر ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو، بہت جلد یہ تم سے چھین جائے گی۔ جہاز میں اسباب بھرو اور روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ جہاز بیچ سمندر میں ڈوبے گا یا ساحل پر پہنچے گا۔ باخبر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے، لیکن اس بات کو تاجر اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، لہٰذا ان تاجروں میں اپنا شمار کرو جو سمندر کے خطرات کا خدشہ مول نہیں لیتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام روح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جاں میں لطف و انبساط کا ایک دریا رواں محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں، بلکہ آپ کا ہدف ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے اس جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فرد موت سے خوف زدہ ہے، لیکن حقیقی صوفی اس پر کہا لگاتا ہے۔ کوئی چیز ان کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ سیپ سے خواہ کچھ بھی ٹکرائے موتی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا، یعنی اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ مال و دولت کی فراوانی مزید کی خواہش کو جنم دیتی ہے اور لوگ ان خواہشات سے چپک کر رہ جاتے ہیں۔ یہ خواہشات غربت کے ڈر سے مزید کا لالچ پیدا کر دیتی ہیں۔ جب پیاس کے وقت
آپ پیاس بجھانے کے لیے پیالے پر جھکتے ہیں تو اس میں اللہ نظر آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں انہیں صرف اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں، ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے۔ عاشق کو بے توقیر، جنونی، غائب دماغ ہی رہنے دو۔ کوئی سنجیدہ شخص بدترین صورتحال کے بارے میں سوچ لے گا، عاشق کو یوں ہی رہنے دو۔ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس بھرپور کشش کی جانب کھینچنے دو جس سے تم حقیقی پیار کرتے ہو۔ بہت سے لوگ آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انجام کار اسی میں جا گرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوست، صوفی تو موجود لمحے کا ہی دوست ہوتا ہے، کل کی بات کرنا ہمارا طریق نہیں۔ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوے کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ ایک اجنبی ہونے کے باوجود آپ دن بھر جنونی قسم کی محبت کے الفاظ سنتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی طرح تم بھی سینکڑوں گھر شہد سے بھر لیتے ہو، اگرچہ تمہیں یہاں سے ایک لمبی اڑان بھر جانا ہے۔ کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلی سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے، اسی طرح شہوت کی آگ کو خدا کا نور بجھا دیتا ہے۔ صبر خوشی کی چابی ہے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے، پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور سچ سے فرحت بخش طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ ذہین خود مختاری اور بچہ مٹھائی چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دبستان اردو پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔